آج اس ویڈیو میں ہم جس درود پاک کا ذکر کریں گے وہ درود پاک بڑی برکات اور فضیلت کا حامل ہے۔ اس کا ہر لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس درود کو پڑھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس درود کو پڑھنے سے ہر طرح کے بے شمار فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ گھر میں اتفاق اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ اولاد نافرمان ہو تو فرمانبردار ہو جاتی ہے۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کتنا ہی کیوں نہ مشکل کام پھنسا ہو، کوئی غم دکھ یا مصیبت میں پھنس گیا ہو تو اس درود کا ورد کرے، انشاءاللہ تعالی اس سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بے شمار عزت بھی ملے گی۔ اگر فریقین میں لڑائی جھگڑا رہتا ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، پیار میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری ناظرین سے ریکویسٹ، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا تاکہ جیسے کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے m.m فہیم چینل کے ساتھ میں ہوں محمد فہیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو میرا اور میری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم جس درود پاک کا ذکر کریں گے اور ان کے فضائل و برکات کا ذکر کریں گے اس درود پاک کا نام ہے درود مستغاث۔ یہ مکرم و معظم درود شریف حضور محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے مترشح ہے، اور یہ تمام مراد و وظائف کا سرتاج اور افضل ترین ورد وظیفہ ہے۔ اس کے فضائل و فوائد بے حد و شمار اور احاطہ تحریر سے باہر ہیں۔ اس کا ورد صحابہ کرام و تابعین و تابعہ تابعین رضوان اللہ علیہم اور تمام اولیاء کاملین متقدمین رحمۃ اللہ علیہ و متاخرین رحمۃ اللہ علیہ سے چلا آتا ہے۔ ہر دور کے اہل اللہ و مشائخ و اعظم نے اسے اپنا ورد بنایا ہے۔ اس کے فیض و برکات ظاہری و باطنی سے مستفیض ہوئے۔ درود مستغاث کا مطلب التجا اور فریاد رسی ہے، کیونکہ اس درود پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جمیلہ کی بنا پر اللہ کی بارگاہ میں حضور پر درود بھیجنے یعنی نزول رحمت کی بار بار فریاد کی گئی ہے، اس لیے اسے درود مستغاث کہا جاتا ہے۔ یہ درود بڑی برکات و فضیلت کا حامل ہے۔ اس کا ہر لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں سے بھرا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے لیے یہ نہایت ہی اعلیٰ وظیفہ ہے۔ یہ درود خاندان چشتیہ کے سالکین اور خواجگان میں بہت پڑھا جاتا ہے، اور اکثر سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں نے بھی اس درود پاک کی اپنے مریدوں کو اجازت دی۔ حضرت خواجہ نور محمد محاربی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ شاہ سلمان تونسی، حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی اور ان کے خلفائے اعظام میں یہ درود بڑا مستعمل رہا ہے۔ خواجہ شیخ شمس الدین سیالوی قدس اللہ اسرار فرماتے ہیں، یہ درود مقدس درود مستغاث شریف واقعی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ علیہ السلام سے ہی منسوب ہیں۔ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مطلق پر تشریف لے گئے، اس بار حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ علیہ السلام بھی ہمراہ تھیں۔
جب واپس تشریف لا رہے تھے تو مدینہ طیبہ کے قریب ایک جگہ پڑاؤ کیا تو حضرت ام المومنین علیہ السلام حوے سے نکل کر جنگل کی طرف قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ وہاں آپ کے گلے کا ہار یعنی گلوبند گم ہو گیا، جس کو تلاش کرتے کچھ دیر لگ گئی اور قافلہ چل دیا۔ آپ واپس تشریف لائیں تو پڑاؤ پر کوئی نہ تھا۔ چنانچہ آپ نے سوچ کر یہی راہ قائم کی کہ یہیں ٹھہری رہوں، کیونکہ آگے جا کر جب مجھے حدوج میں نہیں پائیں گے تو پھر یہیں ڈھونڈتے آئیں گے۔ آپ نے رات بھر وہیں قیام کیا۔ فرمایا الصبح حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جو لشکر کی گری پڑی چیزیں تلاش کرنے کی خدمت پر مامور تھی، وہاں پہنچے اور اونٹ کی مہار پکڑ کر آپ کے آگے بتلا دیا۔ آپ اونٹ پر سوار ہو گئیں تو مہار پکڑ کر آگے ہو لیے اور دوپہر تک قافلہ میں جا ملایا۔ اب عبداللہ بن ابی نے طول مار بندی شروع کر دی اور بعض بھولے والے مسلمان مرد عورتیں بھی اس کے متعلق بغیر دیکھے مغویانہ پروپیگنڈے سنائی باتوں سے متاثر ہو کر اس قسم کی باتیں بنانے لگے اور شبہات کا چرچا کرنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو توقف فرمایا کہ جب تک اس حقیقت پر بذریعہ وحی مطلع نہ ہو گئے کچھ نہ فرمائیں گے، مگر جب حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی، دن رات روتی رہیں، بار کچھ پہلے ہی تھیں، شدت غم سے اور زیادہ نڈھال ہو گئیں اور اجازت لے کر میکے چلی گئیں، اور اس وقت اس پریشانی کے عالم میں شدت غم ہجر و فراق کے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے پاک دامنہ عاشق و محبوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود مستغاث شریف مرتب فرمایا، جو قیامت تک کے مسلمان کے لیے ہر مشکل کا حل اور ہر درد کا درمان ہے، اور اسی کا ورد کرتے رہیں۔ یعنی اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکت پر درود و سلام پڑھتے ہوئے ذات باری اور ذات محبوب باری کے حضور یا اپنا استغاثہ فریاد کرتی رہیں۔ آخر حق تعالیٰ نے اسے اعلیٰ درجہ استیاب عطا فرمایا اور سورہ نور میں آپ کے حق میں برات نازل فرماتے ہوئے 10 آیتیں آپ کی پاک دامنی اور شان و عظمت میں نازل فرمائیں، اور اس طرح حضور شہنشاہ کونین علیہ السلام کے حضور میں آپ کا درجہ و مقام اور زیادہ بلند ہو گیا۔ یہ درود شریف جو حضرت ام المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی بلند شان و ہستی مقدس کی زبان حق ترجمان سے متراشیہ ہے، اس کے فضائل و برکات بھلا کیسے کسی کے احاطۂ تحریر میں آ سکتے ہیں؟ بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، لہذا اس سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ درود مکرم و معظم حضرت ام المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے خواص میں سینہ بسینہ ہی آ رہا تھا، مگر تاجدار فقر و ولایت حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضور شہنشاہ غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر اور حضور سے ہی فیض یافتہ ہیں، آپ نے اس کے متعدد نسخہ جات کتابت فرما کر اکثر اہل اللہ کو بخشے اور اس طرح اس نعمت بے بہا کو عام کر دیا۔ اس درود شریف میں حضرت ام المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک اور دیگر کچھ اضافہ آپ نے ہی کیا ہے جو سونے پہ سہاگا کے مترادف ہی ہے۔ دوسرے تمام درودوں کی طرح یہ بھی بے شمار فیض و برکات کا حامل ہے۔ اگر کسی گھر میں یہ درود ہفتہ میں ایک بار پڑھا جائے تو اس گھر میں اتفاق اور آپس میں محبت رہتی ہے اور گھر کے ہر کام میں خیر و برکت قائم رہتی ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہو تو پانی پر 7 دن تک درود مستغاث پڑھ کر پلا دیں، انشاءاللہ اولاد فرمانبردار ہو جائے گی۔ کاروبار کے مقام پر بیٹھ کر روزانہ ایک مرتبہ پڑھنا اضافہ عزت کا باعث بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت یا دکھ، غم یا آفت میں پھنسا ہو تو اسے 48 دن تک بعد نماز فجر مسجد میں بیٹھ کر پڑھے، انشاءاللہ غم و فکر سے نجات ملے گی۔ اگر کسی خاص دنیا و کام کے لیے دعا کرنی ہو اور خواہش ہو کہ وہ دعا ضرور قبول ہو تو نماز جمعہ کے بعد مسجد میں بیٹھ کر یہ درود 11 مرتبہ پڑھو اور پھر سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور دعا کرو، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اور جب تک دعا قبول نہ ہو یہ عمل جاری رکھو۔ اگر فریقین میں لڑائی جھگڑا رہتا ہو تو انہیں درود مستغاث کا دم شدہ پانی پلا دو، دونوں فریقوں میں پیار کی فضا قائم ہو جائے گی۔
اس درود پاک کی خیر و برکت میں دو کاموں کا ہونا بہت نمایاں ہے۔ ایک تو یہ کہ جو شخص اسے روزانہ یا جب موقع ملے پڑھتا رہے اسے دنیا میں عزت ملے گی، اور دوسرے جو حاجت ذہن میں رکھ کر پڑھا جائے اللہ کی رحمت سے پوری ہو جاتی ہے۔ روحانیت حاصل کرنے کے لیے بھی درود بہت اکثیر ہے، لہٰذا جو شخص یہ چاہے کہ وہ اللہ کے روحانی راستے پر گامزن ہو جائے اور اس سے پراسرار معرفت ظاہر ہو تو اسے چاہیے کہ گاہے بگاہے اس درود کی دعوت پڑھتا رہے۔ دعوت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب میں تہجد کے وقت بیدار ہو کر نماز تہجد کے بعد ایک مرتبہ یہ درود پڑھے، اگلے روز 2 مرتبہ پڑھے، اس طرح 11 دن ایک ایک کا اضافہ کرتا جائے، یعنی 11ویں دن 11 مرتبہ پڑھے، پھر ایک ایک کم کرنا شروع کر دے، 12ویں دن 10 مرتبہ، 13ویں دن 9 مرتبہ، یہاں تک کہ 21 دن پڑھے، اور 21ویں دن ایک بار پڑھ کر ختم کر دیں۔ اس طرح روحانی اسرار کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور جوں جوں دعوتوں کی کثرت ہوگی روحانی مشاہدات کی دولت سے مالا مال ہوتا چلا جائے گا۔ زکوٰۃ کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قمری مہینہ کے شروع میں جمعرات کی رات سے شروع کرے اور مسجد کے شمال مغربی کونے کی طرف منہ کرے، رباع مدینہ طیبہ مصلی بچھا کر بحضور قلب پہلے درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ 7 بار، سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھ کر درود مصطفیٰ شریف 11 بار 11 روز تک پڑھے، اور بعد کلمہ اغیثنا یا غیث المستغیثین اغیثنا 5 بار پڑھے، زکوٰۃ پوری ہو جائے گی۔ ایام زکوٰۃ میں روزہ رکھے اور اشیاء جلالی مثلا گوشت، پیاز، مچھلی وغیرہ سے پرہیز کرے، جمع بھی نہ کرے، اور اپنے گرد خوشبو رکھے، کپڑے پاک و صاف و سفید ہوں۔ یہ پرہیز اور خوشبو صرف زکوٰۃ کے وقت ہے، بعد میں نہیں، اور پڑھنے کی جگہ مقرر ہو۔ زکوٰۃ کے بعد حسب توفیق کھانا تیار کر کے مسکینوں اور غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو ناظرین کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اسے شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن حصول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی نیو ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔